بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچائے۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنی کثرت سے آپ روزے نہیں رکھتے تھے۔ اور محدثین مفسرین نے پھر اس کی تشریح کی کہ بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے تھے رمضان کے لیے، رمضان کی تیاری کر رہے ہوتے تھے کہ پریکٹس ہو جائے اور رمضان کے روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، جیسے پیر و جمعرات کے روزے کے بارے میں آتا ہے۔ تو شعبان کے حوالے سے ہمارے ہاں جو 15ویں شب ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بہت چیزیں ہمارے معاشرے میں پھر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں مکس، ان میں کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو آج کے کلپ میں بنیادی طور پہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو واضح کر دوں۔ سب سے پہلی بات کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں، تو شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اگرچہ جن احادیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے وہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن 17 مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ احادیث مروی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرما کر ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، کیا کوئی ہے رحمت طلب کرنے والا جس میں رحم کروں۔ تو 17 مختلف صحابہ سے اس روایت کا مروی ہونا، محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی ضعیف حدیث متعدد طرق سے مروی ہوتی ہے تو وہ ضعیف حدیث بھی حسن کے درجے میں آ جاتی ہے، اس کی حیثیت کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر اس حدیثوں کی حیثیت کو مزید تقویت ملتی ہے امت کے تعامل سے، یعنی امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہ تعامل رہا ہے، یہ عمل رہا ہے اس بات پر کہ وہ اس رات کی فضیلت کے قائل رہے ہیں، اور وہ اس رات کو عبادت کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، صدقات کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں امت میں چلتی آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے جمہور علماء، مفسرین، محدثین اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس رات کو بہرحال فضیلت حاصل ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ ساتھ اس رات کو کوئی مخصوص عمل وہ ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں آپ نے یہ کام کرنا ہے یا اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں یا اتنی رکعتیں اس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس رات کو عبادات کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے، آپ نفل نمازیں بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، صدقے کا اہتمام بھی کریں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور جناب کمی کوتاہی ہو گئی ہے لوگوں سے، کمی کوتاہی کی معافی تلافی، جو بھی نیکی کے کام ہے سب کریں۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ مساجد میں نوافل کی جماعت قائم کی جاتی ہے، باقاعدہ نوافل کی جماعت ہوتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو نفل نماز اٹ سیلف پڑھنا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن اس کی جماعت قائم کرنا یہ کہیں کسی حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے جب قرآن حدیث سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے، امت کے تعامل سے، تابعین اور جمہور امت کے تعامل سے ہمیں نہیں ملتی جو چیز، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر کی بات یہ، تیسرے نمبر کی بات یہ کہ اس رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شب برات کو قبرستان جانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں ایک بار اس رات کو قبرستان جانا ثابت ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جاتے تھے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس میڈیا کے دور میں جب ہمیں ہر طرف مٹیریل، دنیا اور شہرت، عزت، پیسہ، یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں، ہر آدمی اس کی طرف لپک رہا ہے، اس چیز کی ضرورت اور اہمیت اور بڑھ گئی ہے کہ انسان ہفتے میں یہ سارا یوٹیوب، فیس بک دیکھنے کے بعد ایک دن قبرستان بھی جائے اور قبرستان کا چکر لگا کر آئے کہ بھائی ان سب کے بعد میں نے گھوم پھر کے آنا ہے اسی قبر میں۔ تو یہ چیزیں جب وہ کرتا رہے گا نا تو اس کو آخرت کی یاد آتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شعبان کے مہینے میں شب برات کے موقع پر بھی آپ سے قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کا معمول نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں ہے
کہ آپ ہر 15ویں شب کو قبرستان جاتے ہوں۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں آدمی جو چیز جس حد تک ثابت ہے اس حد تک اس کو اپنانا چاہیے۔ اگر آدمی زندگی میں ایک مرتبہ 15ویں شب کو اس نیت سے قبرستان جاتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 15ویں شب کو قبرستان گئے تھے تو میں بھی جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا، سنت کی اتباع کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ لیکن اس کو اس طرح مستقل معمول بنا لینا کہ آدمی اس کو کوئی فضیلت کا کام سمجھے، اور اگر کوئی نہیں جاتا اس رات کو اپنے والد کی قبر پر یا والدہ کی قبر پر یا کسی رشتہ دار کی قبر پر، تو اس کو ملامت کی جائے کہ یار یہ تو شب برات میں بھی باپ کی قبر پہ نہیں گیا یا ماں کی قبر پہ نہیں گیا۔ تو اس طرح کا لعن طعن کا سلسلہ اگر شروع ہو جاتا ہے، کسی کو برا کہا جاتا ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس حد تک اس کو رواج دے دینا ظاہر ہے کہ یہ شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ ہوگا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ تو 15 شعبان کے روزے کی الگ سے کوئی فضیلت تو ثابت نہیں ہے، ہاں 2-3 فضیلتیں اس دن کو حاصل ہیں۔ پہلی فضیلت اس کو یہ حاصل ہے کہ یہ ایام 20 کے 3 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر اسلامی مہینے کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو 15 شعبان بھی ظاہر ہے کہ ان 3 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ ایک تو 15 شعبان کو یہ فضیلت حاصل ہے، اگر ایک آدمی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ 15 شعبان کے روزے کی نیت کرتا ہے کہ بھائی ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے، میں اس نیت سے رکھ رہا ہوں، تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسری فضیلت اس کی جو حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اس نیت سے اگر کوئی روزے رکھتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو مجھے بھی اس سنت کی اتباع کی فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ چلے میں شعبان میں زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا، ایک 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیتا ہوں، تو سبحان اللہ یہ فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن 15ویں شعبان کے روزے کی الگ سے کوئی خاص اسپیسیفک فضیلت نہیں ہے کہ جو 15 شعبان کو روزہ رکھے گا اس کی یہ فضیلت ہوگی۔ بہرحال 15 شعبان کا روزہ جیسے میں نے بتایا اس کو یہ فضیلتیں اس میں ہیں، تو یہ روزے آپ رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات اس شب برات کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب برات کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ مختلف روایات کو اگر جمع کریں 8 لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ان میں سے، اور ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ خدا نخواستہ ہم تو اس میں مبتلا نہیں ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر شرک ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا، اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاحن، جس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، دوسرے کے لیے برا سوچتا ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی اللہ تعالیٰ اسے آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی، یا بنی ان استطعت ان تمسی وتصبح ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، اے میرے بیٹے اگر تم یہ کر سکو کہ تمہاری صبح بھی اس حال میں ہو، تمہاری شام بھی اس حال میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، آپ نے فرمایا اگر یہ کر سکو تو یہ کر لینا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے اپنے دل کو دوسروں کی برائی سے، حسد، بغض، کینے سے پاک کرنا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح بعض روایات سے پتہ چلتا ہے ماں باپ کا نافرمان، اتنا بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کہ ایسے آدمی کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ناحق قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ عورت جو بدکاری اور گناہ اور زنا میں مبتلا ہو، ایسی عورت کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو ان کاموں سے بھی بچانا چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی دل میں برائی نہیں رکھنی چاہیے، یا اچھا ہمارے ہاں یہ بات بھی ایک مشہور ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یا اس رات میں جناب اس وجہ سے بھی اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس رات میں ہوا ہے۔
تو قرآن کریم کی دوسری آیات سے بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے، وہ شب برات کی رات نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اسی طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو شب قدر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دوسری صورت میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے ایک مبارک رات میں اس کو نازل کیا، اور آگے آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات نہیں ہے۔ اس موقع پر عموماً لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ آج شب برات ہے تو میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، سوشل میڈیا پر ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، آپ کسی سے معافی مانگ لیں، اپنے دل کو دوسرے کے لیے صاف کر لیں، یعنی ان میسیجز کو میسیجز کی حد تک نہ رکھیں، اپنے دل میں بھی اس کو اتاریں کہ بھائی آج کے بعد میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، حسد، یہ چیزیں نہیں رکھوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ اگر کسی سے لڑیں، آپ اس سے مل لیں، اس سے جناب اس کی کوئی حوصلہ افزائی کر لیں، یا جناب اس پہ کوئی احسان کر دیں، اس کو صدقہ دے دیں، اس کو کوئی ہدیہ دے دیں، ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیں، تو کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اس کا ارادہ کر لیں کہ بھائی میں نے کسی کا قرض واپس کرنا تھا، اب تک نہیں دیا، میں نے قرض واپس کرنا ہے، جو پریکٹیکلی جو کام ہے اس کی طرف بھی آپ آئیں، ساتھ ساتھ یہ جذبات بھی دل میں پیدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، رمضان کی اچھے طریقے سے پلاننگ اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تک اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔